نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ایک نیو سورت کا آغاز ہے۔ آج ہم اس سورہ مبارکہ کا آغاز کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دی۔ اس رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم کا بیان، کفار کے الزامات کا رد ہے، پھر برے اخلاق اور تکبر کی مذمت ہے، اور ایک عبرت ناک مثال باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی اچھے اخلاق، صبر اور اللہ پر اعتماد میں ہے، نہ کہ دنیاوی غرور اور تکبر میں۔ آئیے سورۃ القلم کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ قلم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 52 آیتیں ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قلم رکھا گیا۔ اور اس سورت کا ایک نام سورہ نون بھی ہے، اور یہ نام اس سورت کی پہلی آیت کی ابتدا میں ذکر کردہ حرف نون کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ نون، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اور اس کی مراد اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر فرمایا والقلم وما یسطرون، قلم اور ان کے لکھے کی قسم۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے لوگ لکھتے ہیں، اور ان کے لکھے سے مراد لوگوں کی دینی تحریریں ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے فرشتے لکھتے ہیں، اور ان کے لکھے سے بنی آدم کے اعمال کے نگہبان فرشتوں کا لکھا مراد ہے، یا ان فرشتوں کا لکھا مراد ہے جو لوح محفوظ سے عالم میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اپنے صحیفوں میں لکھتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس قلم سے وہ قلم مراد ہے جس سے لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ یہ نوری قلم ہے، اور اس کی لمبائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، اور ان کے لکھے سے لوح محفوظ پر لکھا ہوا مراد ہے۔ اس قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے فرمایا لکھ۔ وہ عرض گزار ہوا، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا جو کچھ ہو چکا اور جو ابد تک ہوگا سب کی تقدیر لکھ دے۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے قلم سے ارشاد فرمایا قیامت تک جو چیزیں ہوں گی سب کی تقدیریں لکھ دے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو۔ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر ان کی بدگوئی کا رد کرتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قلم اور ان کے لکھے کی قسم آپ مجنون نہیں ہیں، کیونکہ آپ پر آپ کے رب تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا لطف و کرم آپ کے شامل حال ہے۔ اس پر آپ پر انعام و احسان فرمائے، نبوت اور حکمت عطا کی، مکمل فصاحت، کامل عقل، پاکیزہ خصائل اور پسندیدہ اخلاق عطا کیے۔ مخلوق کے لیے جس قدر کمالات ہونا ممکن ہے وہ سب علی وجہ الکمال عطا فرمائے، اور ہر عیب سے آپ کی بلندی صفات ذات کو پاک رکھا، اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں پر ایک نکتہ قابل ذکر ہے کہ قرآن پاک میں بکثرت مقامات پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار کی جاہلانہ گفتگو کا ذکر ہے،
جس کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بدبخت طرح طرح سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سخت کلامی اور بیہودہ گوئی کرتے، اور وہ مقدس حضرات اپنے عظیم حلم اور فضل کے لائق نہیں جواب دیتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت والا میں کفار نے جو زبان درازی کی ہے، اس کا جواب زمین و آسمان کی سلطنت کے مالک رب تبارک و تعالی نے خود دیا ہے، اور محبوب اکرم مطلوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود دفاع فرمایا ہے، اور طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے الزامات سے پاکی اور براءت ارشاد فرمائی ہے، اور باکثرت مقامات پر دشمنوں کے الزامات دور کرنے پر قسم یاد فرمائی، یہاں تک کہ غنی اور غنی کے کرنے والے رب تعالی نے ہر جواب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نیاز کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا جواب دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود جواب دینے سے بدر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہوا، اور یہ وہ مرتبہ عظمیٰ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر اس سے آگے آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا، اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور تمہارے لیے رسالت کی تبلیغ، نبوت کے اظہار، مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دینے، اور کفار کی ان بیہودہ باتوں، افتراؤں اور طعنوں پر صبر کرنے کا بے انتہا ثواب ہے۔ لہٰذا کفار جو آپ کی طرف جنون کی نسبت کر رہے ہیں، آپ اسے خاطر میں نہ لائیے، اور رسالت کی تبلیغ کے اہم کاموں کو جاری رکھیے۔ پھر آگے آیت نمبر 4 میں فرمایا، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ پھر 5 اور 6 میں فرمایا، تو جلد ہی تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے کفار کے الزام کا جواب دیا، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کیا، اور اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب دنیا میں ان پر آپ کے معاملے کی حقیقت ظاہر ہوگی، اور آپ کفار کو قتل کر کے اور ان کے مال بطور غنیمت حاصل کر کے ان پر غالب ہوں گے، اور جب قیامت کے دن حق باطل سے ممتاز ہو جائے گا، تو آپ بھی جان جائیں گے اور کفار مکہ بھی جان لیں گے کہ جنون آپ پر تھا یا وہ خود مجنون اور پاگل تھے۔ آیت نمبر 7 نے فرمایا، بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اسے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو حقیقت میں مجنون ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے رستے سے بہک گئے کیونکہ انہوں نے اپنی عقلوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور جو کچھ رسول لے کر آئے ان میں اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کیا، اور آپ کا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو در حقیقت عقل مند ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے پر ہیں۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا، تو تم جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، انہوں نے تو یہی خواہش رکھی کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پر یہ سب واضح ہو چکا ہو تو آپ ان کی اس بات کو نہ ماننے پر ثابت قدم رہیں کہ آپ انہیں شرک سے روکنے اور بتوں کی مذمت کرنے سے باز آ جائیں، تاکہ ہم بھی آپ کی مخالفت کرنے سے باز آ جائیں، کیونکہ ان مشرکین کی خواہش اور آرزو یہ ہے کہ آپ اپنے دین میں ان کے لیے اس طرح نرمی کریں کہ آپ ان کی بات مان کر ان کے بتوں کی پوجا کر لیں، تو وہ بھی آپ کی بات مان کر آپ کے رب تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں نرمی کر لیں گے۔ پھر فرمایا گیا، وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، انہوں نے تو یہی خواہش رکھی کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ مداہنت یہ ہے کہ اپنی دنیا کی خاطر دین کے احکام میں خلاف شرع نرمی برتنا، جیسے لالچ کی وجہ سے یا کسی مرتبے کی رعایت کرتے ہوئے اسے برائی سے منع کرنا، یا منع کرنے پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں اس کی برائی کو دل میں برا جاننا، اور مدارت یہ ہے کہ دین یا دنیا کی بہتری کے لیے کسی کے ساتھ دنیاوی معاملات سر انجام دینا، جیسے کسی فاسق و گنہگار شخص کے گناہ کو دل میں برا جانتے ہوئے اس کے شر سے بچنے کے لیے یا اس نیت سے اس کے ساتھ نرم لہجے سے گفتگو کرنا اور خوش روئی سے پیش آنا کہ یہ اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر گناہوں سے باز آ جائے گا۔
تو لہٰذا ہر مسلمان کو یہ اپنے دین کے معاملے میں پختہ ہونا چاہیے اور دین کے معاملات میں کسی طرح کی نرمی اور رعایت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ آج کل مسلمان اپنے نفسانی معاملات میں تو انتہائی سختی سے کام لیتے ہیں اور کسی طرح کی رعایت کرنے پر تیار نہیں ہوتے، جبکہ دین کے معاملے میں بہت نرم اور پلپلے نظر آتے ہیں، کسی کو برائی کرتے ہوئے، اسلام کے احکامات کو پامال کرتے ہوئے اور اسلام کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھ کر اسے روکنے پر قادر ہونے کے باوجود اس کی رعایت کرتے ہوئے یا کسی لالچ کی وجہ سے اسے نہیں روکتے، اور جب کسی سے اپنی ذات کو تکلیف پہنچے یا ان کا کوئی نقصان کر بیٹھے تو خوب شور مچاتے ہیں۔ اور بعض مسلمان کہلانے والے تو ایسے ہیں کہ یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر کفار سے دوستی اور محبت کے رشتے قائم کرتے، ان کی خاطر اسلام کے بعض احکامات پر عمل کرنا چھوڑتے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی مذہبی رسومات کا اہتمام کرتے، ان کے ہاں ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرتے اور انہیں مساجد میں بلوا کر اور مسلمانوں سے اونچا بٹھا کر مسلمانوں کو ان کی تقریریں سنواتے اور ان سے اتحاد اور یکانگت کرنے کی کوشش کرتے، اور دیگر مسلمانوں کو اس کی ترغیب دینے کے لیے باقاعدہ پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار اور مشرکین سے دوستی کرنے اور ان سے محبت کا رشتہ استوار کرنے سے منع کیا اور ان سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور کفار سے دوستی اور محبت کرنے کو منافقوں کی خصلت بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے دین پر پختگی اور اس کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے آیت نمبر 10 میں فرمایا اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی بات ماننے سے منع کیا اور اس ممانعت میں تمام کفار داخل ہیں۔ اب یہاں کفر کے علاوہ مزید عیوب بیان کر کے دوبارہ منع کیا جا رہا ہے کہ جس کافر میں یہ عیب ہو اس کی بات بطور خاص نہ مانی جائے۔ یہاں پر آیت کریمہ میں 2 عیب بیان کیے گئے۔ پہلا وہ حلافن ہے، حلاف اسے کہتے ہیں جو حق اور باطل دونوں طرح کے معاملات میں بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہو، اور دوسرا وہ ذلیل ہے کیونکہ بات بات پر قسمیں کھانے والا اور جھوٹی قسمیں کھانے والا لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ان مسلمانوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو بات بات پر اللہ کی یا قرآن کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور بسا اوقات جھوٹے ہونے کے باوجود بھی کثرت کے ساتھ قسمیں کھاتے نظر آتے ہیں، تاکہ کسی طرح ان کی بات جو ہے وہ سچ مان لیا جائے، اور ان کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں ان کی جو عزت اور مقام بنتا ہے وہ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ زیادہ قسمیں کھانے اور قسموں کو دھوکہ دینے اور فساد برپا کرنے کا ذریعہ بنانے سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آڑ نہ بنا لو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا، سامنے بہت تانے دینے والے، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والے۔ اس آیت میں بھی 2 عیب بیان کیے گئے۔ وہ حمازن ہے، حماز اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ان کے بکثرت عیب نکالے یا بہت تانے دے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے۔ اور اس متعلق کئی احادیث مبارکہ میں وعید بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغلی کی تعریف کیا ہے؟ چغلی یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، وہ چغلی کے ساتھ ادھر ادھر پھرنے والا ہے، فرمایا گیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے چغلی کھانے کے لیے ادھر ادھر پھرنے والے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور بے عیب لوگوں کی خامیاں نکالنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا،
منہ پر برا بھلا کہنے والوں، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والوں، چغلی کھانے والوں اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں جمع فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، بڑا گناہگار۔ اس آیت میں اس کافر کے 3 عیوب بیان کیے گئے ہیں۔ وہ بھلائی سے بڑا روکنے والا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا بخیل ہے کہ نہ خود نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے اور نہ دوسرے کو نیک کاموں میں خرچ کرنے دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھلائی سے روکنے سے مقصود اسلام سے روکنا ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اسلام میں داخل ہوا تو میں اسے اپنے مال میں سے کچھ نہ دوں گا۔ دوسرا یہ کہ لوگوں پر ظلم کرنے سے حد سے بڑھنے والا ہے وہ، اور تیسرا یہ کہ وہ سخت گناہ گار ہے۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا سخت مزاج، اس کے بعد ناجائز پیداوار ہے۔ اس آیت میں اس کافر کے 2 عیب بیان کیے گئے ہیں کہ وہ طبعی طور پر بد مزاج اور بد زبان ہے، اور ان تمام عیوب سے بڑھ کر اس کا عیب یہ ہے کہ وہ ناجائز پیداوار ہے، تو اس سے خبیث افعال کے صادر ہونے میں کیا تعجب ہے۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، شان محبوبیت اور بارگاہ الہی میں آپ کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ ولید نے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 وہ عیوب ظاہر فرما دیے جو واقعی اس میں موجود تھے۔ آگے آیت نمبر 14 اور 15 میں فرمایا اس بنا پر بات نہ مانو کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اس آیت کا تعلق اسی صورت کی آیت نمبر 10 سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے سماعت کیا، اور اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان عیبوں کے ہونے کے ساتھ آپ اس کافر کی بات نہ مانیں کہ وہ مالدار اور بیٹوں والا ہے۔ اور اس آیت کا تعلق اس کے بعد والی آیت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کافر مال اور اولاد والا ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرتا اور ایمان لاتا، لیکن اس لعین نے شکر کرنے کی بجائے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور جب اس کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگلوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ تو اس صورت میں یہ ولید بن مغیرہ کا 10واں عیب بنتا ہے، جبکہ مجموعی طور پر آیت نمبر 8 سے لے کر یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے 10 سے بھی زیادہ جو ہے وہ عیب بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا قریب ہے کہ ہم اس کے سور کی سی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ اس آیت میں اس کافر کے لیے وعید بیان کی، ارشاد فرمایا کہ ہم اس کی سور کی سی تھوتنی پر داغ کر اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے اور اس کی بدباطنی کی علامت اس کے چہرے پر نمودار کر دیں گے تاکہ یہ اس کے لیے آر کا سبب ہو۔ یہ خبر دنیا میں اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیوب بیان کر کے اسے ایسا ذلیل اور رسوا کیا کہ جس طرح داغ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح اس کی ذلت بھی کبھی ختم نہ ہوئی، اور آخرت میں یہ خبر اس طرح پوری ہو گئی کہ جب جہنم میں داخل کرنے سے پہلے اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ناک پر ایسی علامت بنا دے گا جس سے اہل محشر پہچان لیں گے کہ یہی وہ کافر ہے جو دین حق کا انکار کرنے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنے میں پیش تھا۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے کفار مکہ کو مال اور دولت شکر ادا کرنے کے لیے دی تھی، نہ کہ تکبر اور سرکشی کرنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے تکبر کیا اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لی تو ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کہ یا رب انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی۔ کفار مکہ کو بھوک اور قحط کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا جیسا کہ باغ والوں کو کیا تھا۔ کفار مکہ قحط کی مصیبت میں اس قدر مبتلا ہو گئے کہ وہ بھوک کی شدت میں مردار اور ہڈیاں تک کھا گئے۔
اس آیت کریمہ میں جس باغ کی مثال دے کر اس کا واقعہ بیان کیا گیا اس کا نام زردان تھا۔ یہ باغ یمن کے شہر میں صنعاء سے 2 فرسنگ یعنی 6 میل کے فاصلے پر سر راہ واقع تھا۔ اس باغ کا مالک ایک نیک مرد تھا اور وہ باغ کے پھل کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب باغ میں جاتا تو فقراء کو بلا لیتا اور تمام گرے پڑے پھل فقراء لے لیتے۔ پھر باغ میں بستر بچھا دیے جاتے اور جب پھل توڑے جاتے تو جتنے پھل بستر پر گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے، اور جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی وہ 10واں حصہ فقراء کو دے دیتا۔ اسی طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق بہت زیادہ مقرر کیے ہوئے تھے۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے اور کنبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں تو تنگ دست ہو جائیں گے۔ اس پر انہوں نے آپس میں مل کر قسمیں کھائیں کہ صبح سویرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی باغ میں چل کر پھل توڑ لیں گے تاکہ مسکینوں کو خبر نہ ہو۔ پھر آیت نمبر 18 تا 32 میں فرمایا، اور انشاء اللہ نہیں کہہ رہے تھے تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا، جبکہ وہ سو رہے تھے تو صبح کے وقت وہ باغ سیاہ رات کی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم کاٹنا چاہتے ہو تو صبح سویرے اپنی کھیتی پر چلو۔ تو وہ چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں آنے نہ پائے، اور وہ خود کو روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے۔ پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے، بے شک ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ ان میں جو بہتر تھا اس نے کہا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے ہوئے متوجہ ہوئے، بولے، ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے۔ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے، یقیناً اب ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں۔ ان آیت کریمہ میں جو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہم پچھلی آیت کریمہ میں واقعہ باغ والوں کا سماعت کر رہے تھے، اسی کو کنٹینیو کیا گیا کہ انہوں نے صبح سویرے پھل توڑنے کی قسم کھائی اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ پھر یہ لوگ تو قسمیں کھا کر سو گئے، اور اس باغ پر اللہ کے حکم سے رات میں ایک آگ آئی جو اسے تباہ کر گئی، اور صبح کے وقت تک وہ باغ جل کر سیاہ رات کی طرح ہو گیا، اور ان لوگوں کو اس کی کچھ خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ صبح سویرے اٹھے اور ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم باغ کا پھل کاٹنا چاہتے ہو تو صبح سویرے منہ اندھیرے اپنی کھیتی پر چلو۔ چنانچہ وہ لوگ باغ کی طرف چلے اور اس دوران آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے، اور وہ اپنے آپ کو اس ارادے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے کہ کسی مسکین کو اندر نہ آنے دیں گے، اور وہ تمام پھل اپنے قبضے میں لائیں گے۔ پھر جب باغ کے قریب پہنچے اور انہوں نے اس باغ کو دیکھا کہ وہ جل چکا ہے اور اس میں پھل کا نام و نشان نہیں، تو کہنے لگے کہ بے شک ہم کسی اور باغ پر پہنچ گئے ہیں، کیونکہ ہمارا باغ تو بہت پھلدار ہے۔ پھر جب غور کیا اور اس کے در و دیوار کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ اپنا ہی باغ ہے، تو کہنے لگے، ہم راستہ نہیں بھولے، بلکہ حقدار مسکینوں کو روکنے کی نیت کر کے ہم خود اس کے پھل سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان میں سے جو عقل مند تھا اس نے کہا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اور اس برے ارادے سے توبہ کیوں نہیں کرتے، اور اللہ کی نعمت کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ اس پر سب نے کہا کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے، اور اس وقت وہ ملامت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، اور آخر کار ان سب نے اعتراف کیا کہ ہم سے خطا ہوئی اور ہم حد سے تجاوز کر گئے۔ وہ کہنے لگے، ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر نہ کیا اور اپنے باپ دادا کے نیک طریقے کو چھوڑ دیا۔ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے، اب ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں اور اس کے عفو و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے سچے دل سے اور اخلاص کے ساتھ توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے اس سے بہتر باغ عطا فرمایا جس کا نام باغ حیوان تھا، اور اس میں کثیر پیداوار ہوئی۔ آگے آیت نمبر 33 میں فرمایا، سزا ایسی ہی ہوتی ہے، اور بے شک آخرت کی سزا سب سے بڑی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ جانتے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اے کفار مکہ، جس طرح ہم نے باغ والوں کے ساتھ کیا، اسی طرح جو ہماری حدوں سے تجاوز کرے اور ہمارے حکم کی مخالفت کرے اس کے لیے بھی ہماری سزا ایسی ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہوش میں آؤ اور اپنا انجام خود سوچ لو کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے اور بے شک آخرت کی سزا سب سے بڑی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ آخرت کے عذاب کو جانتے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے۔ اور یہاں پر سورہ قلم کا پہلا رکوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، الہ العالمین ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا حصہ عطا فرما، ہمارے کردار کو خوبصورت بنا دے۔ اے رب کریم ہمیں تکبر، حسد اور برے اخلاق سے بچا، ہمیں عاجزی، صبر اور شکر ادا اپنانے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی نعمتوں میں مغرور نہ ہونے دے بلکہ ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اے رب العالمین ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔